اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے بیٹا احتیاطی تدابیر جو ہر وقت آپ کو بتائی جاتی ہیں، ہر ٹیچر آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ نے اپنا کس طرح خیال رکھنا ہے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے۔ بیٹا سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے صابن سے یا کسی بھی اس سے ہینڈ واش سے کم 10 سے 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ہاتھوں کو زیادہ کسی بھی چیز سے چھونا نہیں ہے، اپنے ہاتھوں پہ جراثیم کو نہیں رہنے دینا ہے، اس میں بار بار اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ہے، دھوتے رہنا ہے۔ اگر آپ کو چھینک آئے یا نزلہ ہے یا کھانسی ہے تو آپ بیٹا ٹیشو پیپر کا استعمال کریں، ٹیشو پیپر منہ پہ رکھیں چھینک کی صورت میں، کھانسی کی صورت میں، اور استعمال کیا ہوا ٹیشو پیپر یا رومال ڈسٹ بن میں ڈالیں۔ باہر جانے سے گریز کریں جتنا ممکن ہو، اگر بہت زیادہ ضروری ہے جانا تو اپنا ماسک استعمال ضرور کریں، ماسک کا خیال رکھیں، ماسک کو کہیں ادھر ادھر نہ پھینکیں کہ اس میں جراثیم نہ لگنے پائیں، صاف رہیں اور اپنے آپ کو بھی صاف رکھیں بیٹا، کیونکہ صفائی واحد علاج ہے۔ احتیاط کریں، کم سے کم 6 فٹ کا فاصلہ آپس میں اختیار کریں تاکہ کوئی بھی بہت زیادہ مکس گیدرنگ میں جانے سے گریز کریں۔ احتیاط واحد علاج ہے اور احتیاط ہی آپ کو کوئی بھی جراثیم سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ تو ہو گئی احتیاط کی باتیں بیٹا۔ اس کے بعد آج ہم آپ کو بتائیں گے خلاصہ نگاری کے بارے میں کہ خلاصہ نگاری کیا ہے یا خلاصہ نگاری کس طرح کی جاتی ہے، خلاصہ نگاری سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں اہم اصول۔ خلاصہ لکھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہوتا ہے، اسے کس طرح سے لکھا جاتا ہے، کس طرح پڑھنے کا طریقہ، ہم یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ اس کے چند اہم اصول ہیں، جس میں پہلا طریقہ پہلا اصول ہے سب سے ضروری اور اہم بیٹا کہ جو بھی آپ جس کا بھی خلاصہ کر رہے ہیں، سبق کا یا نظم کا، خلاصہ نظم کا بھی ہوتا ہے اور سبق کا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کو جو آپ کے اس میں ہے بتایا ہے، آپ کو نظم ہم کا خلاصہ لکھنے کے لیے دیا گیا ہے، لیکن میں آپ کو خلاصے کے اصول یہ سبق یا نظم کو اچھی طرح سے پڑھنا چاہیے اور ان کے اہم نکات پر نشان لگا لیں اور 1/4 حصہ لکھیں، یعنی کہ پورا جو بھی آپ نے حاصل مقصد ہے، جو آپ نے تحریر پڑھی ہے، اس کو تقریباً شارٹ کر کے اس کو مختصر کر کے 1/4 حصہ اس کا لکھیں۔ اہم نکات پر ضرور غور کریں کہ اس میں کیا دیا گیا ہے، کیا پڑھایا گیا ہے۔ بہت زیادہ تفصیل سے گریز کریں بیٹا، بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک چیز کو آپ تفصیل سے بتائیں۔ ترتیب کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ جس ترتیب سے واقعہ یا نظم بتائی جا رہی ہے اسی ترتیب سے آپ دیں۔ سبق کا نام اور مصنف کا نام لکھیں، ضروری نہیں ہے، اگر آپ نہیں بھی لکھیں تو خلاصہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ لکھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ سبق کا بھی حوالہ دے رہے ہیں اور مصنف کا یا شاعر کا۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی حمد ہے یا نظم ہے یا نعت ہے یا کوئی اور نظم ہے تو اس کے شاعر ہوں گے تو شاعر کا نام، اگر سبق ہے تو اس کے مصنف کا نام ہوگا، تو آپ ضرور لکھیں سبق کا نام، مصنف کا نام، نظم کا نام جو بھی ہے وہ اس طرح لکھ لیں تو بہت بہتر ہے۔ نہیں بھی لکھیں گے تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر لکھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہ وہ اصول ہے بیٹا جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں کہ کس طرح آپ نے کرنا ہے کہ غور سے۔ اچھا، ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ کہانی یا نظم کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں۔ اپنے الفاظ سے مراد سادہ اور آسان الفاظ میں، جو آپ عام استعمال کرتے ہیں الفاظ، ان الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے پہلی بات کہ آپ اس کو غور سے پڑھیں گے، آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں کیا چیز بتایا جا رہا ہے، کس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، کس کی خوبیوں یا خامیوں کی بتایا جا رہا ہے، اس میں کیا نصیحت آموز سبق ہے ہمارے اس کہانی میں یا سبق میں، تو اس کو ضرور آپ کوشش کریں۔ جب آپ لکھتے جا رہے ہیں ترتیب با ترتیب تو اس کے اختتام بہت مناسب انداز میں کریں، یہ نہ کہ بس آپ نے بھول جلد طریقے سے کر دیا، اختتام اس کا بہت مناسب انداز میں ہونا چاہیے۔ خود سے کوئی بات شامل نہ کریں، جو کہانی یا نظم میں بیان کی گئی ہے اسے ہی بیان کریں، خود سے اپنی طرف سے کوئی زیادہ الفاظ استعمال کرنے کی یا زیادہ الفاظ لکھنے کی کوشش نہ کریں تو وہ بہتر ہے بیٹا، زیادہ تر ہے۔ یہ بیٹا وہ حمد ہیں جو ہم پڑھیں گے، ظاہر سی بات ہے، مگر ابھی میں نے آپ کو سب سے پہلے جو ہے اس کے لکھنے کا طریقہ بتایا کہ کس طرح آپ لکھیں گے، کس طرح آپ اس پہ غور کریں گے۔ کہ سب سے پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ اہم اصول ہے کہ سبق کو یا نظم کو اچھی طرح پڑھیں، اس کے اہم نکات پر آپ غور کریں کہ کیا ہے، کس طرح ہے، کیا لکھا گیا ہے، اس میں کس چیز کا بتایا جا رہا ہے، تو یہ آپ اس کو ضرور خیال رکھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ مرکزی خیال پر نظر رکھیں کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، اس کا مرکز کیا ہے،
کس بارے میں وہ نظم یا سبق جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اس کا ضرور خیال رکھیں، اور اس نظم سے یا اس سبق سے ہمیں کیا اہم سبق حاصل ہو رہا ہے، کیا ہمیں اس کو وہ ہو رہا ہے، وہ ضرور خیال کریں کہ اور ہر شعر کے ہر حصے کی تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بعض دفعہ نظم میں لکھا ہے کہ کوئی ایک شعر کو بار بار لکھا جاتا ہے، تو وہ آپ کو اس کو بار بار تحریر کرنے کی یا اس کا بار بار وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب آپ ایک دفعہ کر لیں تو وہ بس کافی ہے۔ تو کوئی بھی نظم یا شعر ہوتا ہے تو اس کے ہر حصے کی تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اہم باتوں پر نظر ڈالیں اور اسے آسان اور سادہ لفظوں میں لکھیں، سادہ زبان میں بیان کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ پڑھنے والے کی سمجھ میں بہت آئے۔ خلاصے کا مطلب ہی بیٹا دراصل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی نظم یا سبق پڑھا ہے اس کو آسان اور سادہ زبان میں مختصر کر کے بیان کرنا۔ مختصر، بہت مختصر بھی ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو مرکزی خیال کا بتایا تھا، مرکزی خیال تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے لیکن خلاصہ ہمیں تھوڑا سا بڑا لکھنا ہوتا ہے، مگر جتنی نظم یا سبق لکھا ہوا ہے اس کے برابر نہیں، اس سے تھوڑا چھوٹا، اس کو شارٹ کر کے ہمیں بیان کرنا ہوتا ہے کہ اس نظم میں یا سبق میں کیا بتایا گیا ہے، کیا سبق دیا جا رہا ہے، کن چیزوں سے ہمیں اس میں بچنے کی بارے میں بتایا جا رہا ہے، کن بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ تمام سب کام اس میں خلاصے میں لکھے جاتے ہیں۔ سبق کا یا نظم کا نام لکھیں تو زیادہ اچھا ہے کہ آپ لکھ لیں کہ سبق کا نام کیا ہے، اس کو ضرور لکھیں، اس کی ترتیب کا خیال رکھیں کہ جب آپ خلاصہ کر رہے ہیں تو اس کو بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ترتیب بار ترتیب لکھیں تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ ہمیں کس طرح کا وہ دیا گیا۔ جو بھی نظم ہے یا سبق ہے اس کا عنوان میں اس کا نظم نام لکھیں کہ کیا نام ہے، اور اس کے جو شاعر کا نام ہے یا مصنف کا نام ہے وہ بھی لکھ لیں تو بہت بہتر ہے کہ خلاصے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ خلاصہ کر رہے ہیں وہ کس نظم سے ہے یا کس سبق سے ہے، اور اس میں کس کے بارے میں بتایا جائے، اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ شاعر کا نام لکھ لیں تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہاں کس شاعر نے یہ لکھا ہے۔ اور جب بھی خلاصہ بیٹا لکھیں تو اس کو بہت آسان الفاظ میں لکھیں، کوشش کریں کہ اس کو آسان اور سادہ زبان میں لکھیں کہ پڑھنے والے کے لیے وہ بہت مشکل نہ بنائیں۔ جب خلاصہ مشکل لکھیں گے تو اس کو سمجھنے کے لیے اور مشکل درپیش ہوگی، تو آسان اور سادہ زبان میں لکھیں تاکہ پڑھنے والے کو کوئی مشکل نہ ہو اور وہ آسانی سے سمجھ جائے کہ ہاں اس نظم میں یا سبق میں کیا چیز بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا، خود سے کوئی بات اس میں ایکسٹرا شامل نہ کریں کہ جو اس نظم یا سبق میں موجود نہ ہو لیکن وہ آپ شامل کر لیں، تو وہ ضرورت اس کی نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا تاثر نہیں دے گا پڑھنے والے کو۔ تو کوشش کریں کہ بس جو چیزیں یا جو نظم میں باتیں بیان کی جا رہی ہیں، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اسی کے بارے میں آپ لکھیں، اسی کو بیان کریں۔ کوشش کریں کہ سبق کا خلاصہ مختصراً اور آسان الفاظ میں بیان کریں، بہت زیادہ طویل اور مشکل ترین تحریر سے گریز کیجیے، کیونکہ اس سے بھی خلاصے کا اصل مقصد جو ہے بیٹا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں آسان اور سادہ زبان میں مختصر کر کے لکھیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گئی خلاصے کی باتیں جو میں نے آپ کو سمجھائیں کہ خلاصہ کس طرح کرنا چاہیے، کس طرح لکھنا چاہیے، جو آپ کو آگے چل کے بھی امید کرتی ہوں بہت کام آنے والی ہیں۔ اب ہے یہ حمد بیٹا جس کا ہمیں خلاصہ کرنا ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ حمد دکھائی ہے تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ آپ نے جو حمد کا خلاصہ لکھنا ہے وہ اس چیز سے، اس حمد سے لکھنا ہے۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوش نمائی، اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھول پہ پرندے آ کے چہکے، تاروں بھری رات کیا بنائی، رات کو بخشی عجب صفائی، کیا دودھ سی چاندنی چھٹکی، حیران ہو کر نگاہ ٹھٹکی، جاڑا گرمی بہار برسات، ہر رت میں نیا سما نئی بات، مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اس نے پھول اگائے، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک خدا ہے قوی و قادر۔ جی ہاں، یہ نظم ہے جو اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے، اس کے شاعر جو لکھنے والے ہیں وہ اسماعیل میرٹھی ہیں۔ آئیے اب بتاتے ہیں ہم اس سبق کا خلاصہ کس طرح کریں گے۔ یہ آپ کی کتاب کا سوال نمبر 8 ہے جس میں آپ کو سوال دیا گیا ہے کہ حمد کا خلاصہ لکھیں۔ تو آئیے تحریر کرتے ہیں ہم کہ آپ نے خلاصہ کس طرح لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے عنوان لکھنا ہے خلاصہ نگاری۔ سوال نمبر 8 ہے آپ کا حمد کا خلاصہ لکھیں، وہ آپ نے اتار لیا۔ نظم حمد ہے، نظم کا نام حمد ہے اور شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی، یہ میں نے لکھ دیا ہے پہلے سے۔ اس کے بعد ہم نے خلاصہ کی ہیڈنگ ڈالی ہے، آپ چاہیں تو خلاصے کی ہیڈنگ پہلے ڈال لیں، نظم کا نام اور شاعر کا نام بعد میں لکھ دیجیے، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ نے کس طرح کیا چیز آپ کو زیادہ آسان لگتی ہے۔ اب خلاصہ ہم کچھ اس طرح شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نعمتیں بنائی ہیں، یعنی کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں، جو ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی جھلکتی ہے۔
جی ہاں، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت میں اللہ تعالیٰ نے دلکش اور خوبصورت بنائی ہے، اور ہر نعمت میں کوئی نہ کوئی خوبصورتی جھلکتی ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بلا جواز نہیں بنائی۔ اللہ کی قدرت سے دنیا میں پھول اور پھل مہک رہے ہیں، یعنی کہ پھول مہک رہے ہیں، پھولوں میں پھلوں میں ذائقہ ہے، یہ تمام سب کس کی قدرت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور پرندے خوشی سے جھوم رہے ہیں، یعنی کہ پرندے خوشی سے جھوم کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت رات اور دن بنائے کہ کس طرح رات اور دن خوبصورتی سے چینج ہوتے ہیں، دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، اور رات میں آسمان پر ستارے ہوتے ہیں، چاند ہوتا ہے، جو ہماری آنکھوں کو بہت بھلے محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، جس کو دیکھ کر دل سے خود بخود زبان سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تیری قدرت کتنی خوبصورت ہے کہ تو نے کس قدر حسین دن اور رات بنائے ہیں۔ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر نگاہ حیران رہ جاتی ہے، یعنی کہ ایک دم ششدر رہ جاتی ہے، نگاہ حیران اور حیران و پریشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر حسین اور خوبصورت دنیا بنا کے اس میں کس طرح رنگ برنگے رنگ بکھیر دیے ہیں۔ اللہ نے خوبصورت موسم عطا کیے ہیں، جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 موسم خوبصورت عطا کیے ہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین تحفہ ہے، بہترین نعمت ہے کہ ہم اس کا جتنا شکر کریں کم ہے۔ اور ہر موسم کی اپنی الگ ہی بات ہے، ہر موسم ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہے، ہمیں بھی ایک کے بعد دوسرا موسم جو آتا ہے وہ یہ چینج، یہ بدلاؤ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہر موسم کی ایک اپنی الگ بات ہے، ایک الگ اس کا مزہ ہے۔ اللہ کی بنائی ہر چیز بہت انمول ہے، جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بلا مقصد بلا جواز پیدا نہیں کی، اللہ کی ہر چیز بنائی ہی بہت انمول خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس نے کوئی شے بھی بنا مقصد کے نہیں بنائی۔ جی ہاں، دیکھیں اس میں بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اتنی انمول ہے کہ اس نے کوئی بھی چیز بنا مقصد کے نہیں بنائی، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز اتنی سی چیٹی یا مکھی بھی بنائی ہے تو وہ بھی بلا جواز یا بلا مقصد نہیں ہے۔ اور اللہ بہت بلند شان اور بڑی قدرت والا ہے، بے شک وہ خدا ہے، مالک برتر ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے اس دنیا کا، کہ وہ تا ازل سے ہے اور ابد رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ تمام دنیا جہان یہ سب ختم ہو جائیں گے، ایک دن کل کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن صرف اور صرف کس کی ذات باقی رہے گی؟ اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو یہ تو وہ خلاصہ تھا بیٹا جو آپ کی کتاب میں آپ کی نظم حمد دی گئی ہے، اس کا خلاصہ میں نے بیان کیا ہے اپنے الفاظ میں۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنے الفاظ میں بھی خلاصہ لکھ سکتے ہیں، آسان اور سادہ زبان میں آپ اپنے جو بھی لکھنا چاہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ خود سے لکھیں، لیکن یہ ایک میں نے پھر بھی بنا کے پیش کر دیا کہ آپ کو کسی طرح کی مشکل نہ ہو خلاصہ لکھنے میں، اور خلاصہ سمجھ جائیں آپ کہ خلاصے کو کس طرح لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس میں امید کرتی ہوں آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی، اور آپ یہ بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، اس میں کوئی آپ کو مشکل ایسی ہے بھی نہیں، کہ بہت آسان الفاظ میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ خلاصہ آپ نے کس طرح لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بیٹا میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنا بھی اپنے گھر والوں کا بھی، صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ جو ٹاپک آپ کو، جو عنوانات آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں اس کو غور سے پڑھیں اور اس کو یاد کیجئے، تاکہ آگے چل کے آپ کو اس میں مشکل نہ ہو۔ آگے جب آپ کے پیپر بھی ہوں یا آپ کو ٹیسٹ لیا جائے تو آپ کو یہ بہت اچھے سے یاد ہو، تو اس لیے آپ ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔